والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربوا أصحابي فإنهم خياركم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محترم حضرات، اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور امت تک اس کے پہنچنے کے 3 ذرائع ہیں: کلام اللہ، رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ. دعویٰ یہ ہے کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ 3 ہی ذرائع ہیں جن سے یہ دین امت تک پہنچا ہے. اسلام کے علاوہ سب مذاہب باطل ہیں. دنیا میں کوئی سچا مذہب موجود نہیں اسلام کے علاوہ، اور ان 3 ذرائع کے علاوہ کوئی چوتھا ذریعہ نہیں جو مستند ہو، معتبر ہو اور معتمد ہو، کہ جسے دین کے امت تک پہنچنے کے لیے ذریعہ تسلیم کیا جائے. اسلام کے مخالفین نے کلام اللہ پر اعتراض کیے، ان کے جوابات دیے جا چکے. رسول اللہ پر اعتراض کیے
بات تھی اس کا ذکر ہوا، اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا۔ جس طرح کلام اللہ پر اور رسول اللہ پر اعتراض کیے گئے اور اب تک وہ اعتراض کسی نہ کسی انداز سے دہرائے جاتے ہیں، حالانکہ مسکت اور منہ توڑ جواب دے دیا گیا ان 14 صدیوں میں ان کے اعتراضات کا، اسی طرح اصحاب رسول اللہ جو ایک مستقل، مستند، معتبر اور قابل اعتماد ذریعہ ہے دین کے امت تک پہنچنے کا، اس ذریعے کو بھی مشکوک بنانے کے لیے اور اس پر سے اعتماد اٹھانے کے لیے اعتراضات کیے گئے، جرح کی گئی اصحاب رسول پر، اور اس جرح کا، ان اعتراضات کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب ذریعہ مشکوک ہو جائے گا تو دین مشکوک ہو جائے گا، اور پھر اس دین کے جو ستون ہیں ان پر حملہ کرنا اور دین کی عمارت کو گرانا آسان ہو جائے۔ جو بھی اعتراضات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، ان کی سیرت پر، ان کی استنادی حیثیت پر کیے گئے، ان سب کا جواب بھی علماء امت نے ہر دور میں جامع انداز میں دلائل اور علم اور برہان کے ساتھ دیا، اور آج تک کوئی ایک اعتراض بھی ایسا نہیں رہا جس کا جواب نہ دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ دشمنی اصحاب رسول سے نہیں، رسول اللہ سے نہیں، کلام اللہ سے نہیں، دشمنی اللہ کے دین اسلام کے ساتھ ہے، اس لیے وہی اعتراضات بار بار دہرائے جاتے ہیں اور امت میں ذہنی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئندہ کے ایک دو خطبات جمعہ میں انشاءاللہ ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا، تاکہ آپ کا ایمان پختہ ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو، اور آپ اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی، فکری اور اعتقادی اعتبار سے تیار کر سکیں۔ کلام اللہ کا تعارف، رسول اللہ کا تعارف، یہ ہمارے خطبات جمعہ کا ہمیشہ موضوع رہا ہے۔ اصحاب رسول اللہ کا تعارف بھی مختلف انداز سے خطبات جمعہ میں ہوتا رہا۔ آج قرآنی تعبیرات کی روشنی میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اصحاب رسول کے بارے میں جو الفاظ اور جو تعبیرات استعمال کی ہیں، ان کے مطابق اصحاب رسول کا تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے گا، تاکہ ایمان قائم ہو جائے اور
علم یقین حاصل ہو جائے کہ اصحاب رسول کیا ہیں۔ پہلی بات اس سلسلے میں، اصحاب عربی زبان میں صاحب کی جمع ہے، اور صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، ہمراہی کو، اور جسے کسی کام کا منتظم بنایا گیا ہو اسے۔ اصطلاحی طور پر الصحابی وہ شخص کہ جس کی ملاقات بحالت ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو اور خاتمہ بھی اسلام پر ہوا ہو، اسے الصحابی کہتے ہیں۔ اسی کی جمع ہے صحابہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لفظ کو خود استعمال کیا ہے کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے اور غار ثور میں قیام فرمایا، وہاں جو گفتگو ہوئی اس ہمراہی کے ساتھ جن کا نام ابو بکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گفتگو کو قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے اس لفظ کا استعمال کیا کہ فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے دوسرا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب نبی اپنے ہمراہی سے، اپنے ساتھی سے، اپنے صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہاں ایک تو لفظ صاحب استعمال ہوا اور ایک لفظ معنا۔ آپ انہی دو لفظوں کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری سیرت اور صحابہ کرام کی پوری جو جماعت ہے اس کا مقام سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے تعارف کے لیے ان دو لفظوں کو بار بار استعمال کیا، بالکل بغیر کسی تفصیل اور تفسیر میں جائے اور بغیر کسی اپنی طرف سے تبصرے کو شامل کیے ہوئے میں قرآن مجید کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، جن سے یہ پتہ چلے گا کہ پیغمبر دو عالم کے صحابہ کیا تھے، اور یہ ذریعہ جو اسلام کے امت تک پہنچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اختیار کیا، خود چنا، یہ ذریعہ کتنا معتبر ہے، یہ ذریعہ کتنا قابل اعتبار۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے لیے قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ وہ لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا اس وقت ایک ایک شخصیت کا، وہ خلفائے راشدین ہیں، وہ عشرہ مبشرہ ہیں، وہ بدر کے ساتھی ہیں، وہ احد کے ساتھی ہیں، وہ غزوہ حنین اور مکہ کے ساتھی ہیں، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، سینکڑوں میں ہے یا لاکھوں میں ہے، ایک جماعت ہے جسے امت جماعت صحابہ کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا
نبی اور میرے رسول پر بھی ایمان لا چکے ہیں، اور ان کا ایمان اس حد تک معتبر ہے کہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ان کے بعد آنے والے لوگ اگر انہی کی طرح کا ایمان لے آئیں، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به، اے میرے نبی کے صحابہ، آپ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ تمہاری طرح بمثل ما آمنتم، جس طرح تم ایمان لائے ہو اس طرح ایمان لے آئیں گے تو فقد اہتدوا، پھر ان کا ایمان مانا جائے گا، پھر ان کا ایمان معتبر ہوگا، پھر ان کے ایمان کو تسلیم کر کے انہیں ہدایت یافتہ قرار دیا جائے گا۔ اور اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا نہیں ہے تو اللہ کے یہاں اس ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور وہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ وہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کرام کے ایمان کی شہادت دی، اور پھر صحابہ کرام کے ایمان کو امت کے لیے نمونہ قرار دیا، ایک معیار قرار دیا کہ یہ معیار ہے، اس کے مطابق ایمان بنا کر لاؤ گے تو ایمان معتبر ہوگا، ورنہ ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ یہ ایک اصولی سی بات ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت و فضیلت الگ چیز ہے، ان کے ایمان کا معتبر ہونا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں۔ ایک اتباع، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ایسے کیا جیسے اتباع کرنے کا حق تھا، یہ تو ایمان کی بات۔ اور دوسرا یہ کہ یہ پیغمبر کے ساتھ رہے، معیت، یعنی لفظ اتباع اور لفظ معیت، میں ان صرف دو لفظوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جن سے پتہ چلے گا کہ یہ جماعت صحابہ جس کو ذریعہ بنایا گیا ہے دین کو امت تک پہنچانے کے لیے، یہ جماعت صحابہ کتنی معتبر ہے۔ ایک تو لفظ اتباع استعمال کیا اور دوسرا لفظ معیت، کہ یہ نبی کے ساتھ ساتھ رہے، کسی وقت ساتھ چھوڑا نہیں، خوشی میں، غمی میں، آسانی میں، تکلیف میں، صلح میں، جنگ میں، انہوں نے پیغمبر دو عالم کی معیت اختیار کی اور معیت کا پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہنے کا حق ادا کیا۔ آپ ان دو لفظوں کی روشنی میں سمجھیں گے کہ جماعت صحابہ کیا ہے اور اس کا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ میں اس وقت احادیث نہیں پڑھوں گا، اگر ایک دو تین حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا تو وہ بھی صرف قرآن مجید کی تشریح کے طور پر، ورنہ چونکہ جنہوں نے صحابہ کرام پر اعتراضات کرنے تھے اور آج تک وہ اعتراضات کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ صحابہ کرام کے بارے میں پیغمبر دو عالم کی احادیث کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ قرآن کے بارے میں تو وہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، اس لیے کہ جب ایک آدمی یہ کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا تو پھر اس کے لیے فیصلہ کرنا امت کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، لیکن یہ کہیں گے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے تو پھر امت فیصلہ کرنے میں بہت آسانی محسوس کرے گی کہ جو اللہ کے کلام پر ایمان نہیں رکھتا، قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا اور کلام اللہ کے ایک ایک لفظ کی سچائی پر اسے یقین نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہو سکتا، وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہ سکتا، قرآن مجید کے انکار کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہیں گے کہ ہم قرآن مانتے ہیں، لیکن احادیث کے بارے میں چونکہ وہ کہیں گے کہ احادیث صحابہ کرام کی فضیلت میں یہ بنائی گئی ہیں علیہ باللہ، گھڑی گئی ہیں بنو امیہ کے دور میں یا بنو عباس کے دور میں، اس لیے ہم صحابہ کرام کے بارے میں جو احادیث اہل سنت بیان کرتے ہیں، ہم ان احادیث کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ احادیث کے بارے
پہلی بات اتباع. جب ایمان لائے ہیں رسول اللہ پر اور انہوں نے اللہ کے رسول کو مانا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور اس زمانے میں کہ جب نبی کریم کی نبوت کا انکار عام تھا، پورا قریش، پورا مکہ، پورا جزیرہ عرب، پھر مدینہ طیبہ کے تمام یہود پیغمبر دو عالم کی نبوت کا انکار کر رہے تھے. ایسے زمانے میں جن لوگوں نے قبائل کی مخالفت مول لی، زمانے کی مخالفت مول لی، اپنے خاندانوں کی مخالفت مول لی، اور پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم محمد کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت بیان کی ہے کہ دیکھو یہ کتنے بہادر ہیں، کتنے جری ہیں، کتنے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں کہ جب باپ انکار کر رہا ہے، بھائی انکار کر رہا ہے، بیوی انکار کر رہی ہے، خاندان انکار کر رہا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تم سب محمد کی نبوت کا انکار کرتے ہو تو کرتے رہو، میں اکیلا محمد کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور اس پر جو رد عمل آ سکتا تھا وہ بھی آیا. حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا، سیدہ سمیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، حضرت زنیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، حضرت عثمان کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ تو غلام تھے، جو غلام نہیں تھے حضرت عثمان جیسے لوگ، اور جو اپنے اپنے خاندانوں میں قداور لوگ تھے، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس پر پوری تاریخ گواہ ہے اور سیرت میں اس کے واقعات موجود ہیں. لیکن انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کیا، لیکن کھڑے ہو کر یہ کہا کہ ہم محمد کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں. حضور نے تو ہجرت کی ہے بہت بعد میں، سن 13 ہجری کے بعد، سن 13 نبوت کے بعد ہجرت کی ہے. لیکن یہ 70 صحابہ کرام پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف مہاجر ہونے سے بہت پہلے مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور حبشہ کی طرف انہیں جانا پڑا. اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنے عزیز و اقارب، اپنی پوری املاک چھوڑی، لیکن یہ کہا کہ ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، محمد کا اتباع نہیں چھوڑ سکتے. یہ ہے جماعت صحابہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ اتباع استعمال کیا. ایک تو خود پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے نبی، یہ اسی آیت میں ہے جو آیت میں اسلام کے اللہ کا سچا دین ہونے کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا اے میرے محبوب، اگر سب کے سب لوگ انکار کریں، فَإِنْ حَاجُّوكَ، تم ان کے سامنے بیان کرو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، مان لے تو ٹھیک، لیکن فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر اس مسئلے میں وہ تیرے ساتھ ہے میرے نبی جھگڑا کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر تو اعلان کر دے کہ تم جھگڑا کرتے ہو تو کرو، تم مانتے ہو تو مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اور میرا اتباع کرنے والے صحابہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. یعنی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ من اتبعن، کہ لفظ اختیار کرو کہ جنہوں نے میرا اتباع کیا ہے، جو میرے پیچھے پیچھے چلے ہیں، اور جنہوں نے میرے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، اسلام کو سچا دین مانا ہے. اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، میں نے بھی اپنا سر جھکا دیا، اپنی گردن جھکا دی اللہ کے لیے، اور میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں کہ جنہوں نے میرا اتباع کیا ہے انہوں نے بھی اپنی گردن اور کسی کے سامنے نہیں جھکائی، انہوں نے اپنی گردن میری طرح اللہ کے سامنے جھکا دی. یہ پیغمبر دو عالم کے صحابہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائیدی الفاظ تھے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ جب پورا عرب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے تمام لشکر لے کر، اپنی تمام عسکری قوت جمع کر کے مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا. پیغمبر دو عالم اور صحابہ کرام تنہا تھے. مدینہ طیبہ میں رہنے والے یہودیوں
شرطوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، معاہدہ ان کے ساتھ موجود تھا، دفاعی معاہدہ، لیکن ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پیغمبر دو عالم جب مقابلے کے لیے نکلنے لگے ہیں تو دائیں بائیں دیکھا کہ یہود کیا کریں گے، آنے والوں کا منظر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے، اللہ کی قسم ہے میں کبھی اس جملے کو پڑھتا ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو، فجر کسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی کن الفاظ میں دی۔ سورہ التوبہ میں، سورہ الانفال میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی ٹھیک ہے زمانہ مخالف ہے، دنیا دشمن ہے، تمام قبائل کے عسکری ونگ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر کے آ گئے ہیں، اسے غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، تمام صحابہ کرام اور صحابیات کو، کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ لیکن اے میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور تیرے صحابہ کافی ہیں۔ ضرورت نہیں ہے کسی کی کہ قبائل سے امداد مانگی جائے، یہود کے ساتھ معاہدے کی تجدید کی جائے، گفتگو کوئی ضرورت نہیں۔ اے میرے نبی اتبعک من المؤمنین، جن صحابہ اکرام نے، جن ایمان والوں نے تیرے اتباع کا عہد کر رکھا ہے، یہ جو خالص ایمان والے صحابہ اکرام ہیں، جس طرح میں اللہ تیرے لیے کافی ہوں اسی طرح تیرے صحابہ اکرام تیرے لیے کافی ہیں، ان کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں۔ آپ کبھی غور کریں کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تعالیٰ حالانکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی صحابہ اکرام کی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا کافی ہوتا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے فتح دے، جس کو چاہے شکست دے۔ سارا جہان اور اللہ کی مخلوق ساری کی ساری ایک آدمی کے مخالف ہو، اللہ ایک آدمی کو فتح دینا چاہے تو حسب کا اللہ کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی ایمان کی لاج رکھنی تھی، صحابہ اکرام کی عظمت کو بیان کرنا تھا، اور اس ذریعہ جو دین کے ہم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ لوگ اس کے خلاف بدزبانی کریں گے، اس ذریعے کو مشکوک بنانے کی کوشش کریں گے، اس ذریعے پر سب کو شتم کریں گے، اس ذریعے پر تبرہ کیا کریں گے، اس ذریعے کو مجروح کرنا چاہیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے ساتھ رکھ کر کہا کہ اے میرے محبوب تیرے لیے اللہ اور صحابہ کرام کی جماعت کافی ہے، ان کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں۔ لفظ اتباع صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے استعمال۔ آگے چلیے، بہت پہلے جب مکہ معظمہ میں سورہ یوسف نازل ہوئی تو وہاں آپ سورہ یوسف کے آخری رکوع پہ چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اپنے نبی سے کہا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب لوگ پیغمبر دو عالم کی نبوت پر اعتراض کر رہے تھے، اور یہ سوال بھی اسی بنیاد پر اٹھایا گیا کہ بتائیے بنی اسرائیل کا علاقہ تو یہ ہے فلسطین کا، شام کا، لیکن پھر یہ مصر کیسے پہنچے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے پوری سورہ یوسف نازل کی ہے۔ یعنی یہ بات اپنی جگہ پہ طے ہے کہ مکہ معظمہ میں پیغمبر دو عالم کی نبوت کو آزمانے کے لیے یہ سوال کیا گیا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، حالانکہ ان کا مرکز، ان کا مقام، ان کا منبع، ان کا خاندانی علاقہ تو فلسطین اور شام کا علاقہ ہے، تو
سورہ یوسف نازل کر کے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ بنی اسرائیل اس طرح پہنچے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بیچا. حضرت یوسف وہاں گئے، بادشاہ بنے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہاں بلایا. اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی نسل مصر میں منتقل ہوئی. اس کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کی، لیکن اس میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. مقابلہ اپنی جگہ پہ ہے، مخالفت اپنی جگہ پہ ہے، پراپیگنڈا اپنی جگہ پہ ہے، تمہاری دشمنیاں اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کان کھول کر سن لو. اے میرے محبوب کہہ دو ان سے، علل اعلان کہہ دو، قل ہذہ سبیلی، میں اپنا یہ راستہ نہیں چھوڑوں گا اللہ کی توحید کی دعوت کا، اس کے مناد ہونے کا، اور شرک کے جتنے بھی پہلو ہیں ان کے رد کا. یہ راستہ میں محمد نہیں چھوڑوں گا. ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کی بنیاد پر، علم اور دلیل کی بنیاد پر، اور انا ومن اتبعنی، میں بھی بلا رہا ہوں، بلاتا رہا ہوں، اور میرے صحابہ بھی میرے بعد اسی راستے کی طرف بلاتے رہیں گے. دنیا جو چاہے کہتی رہے، لیکن میں بھی اس راستے سے نہیں ہٹوں گا، میرے صحابہ بھی اس راستے سے نہیں ہٹیں. یعنی کوئی اتباع کے لفظ کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کرام کی وہ حیثیت بیان کی کہ دین لوگوں تک پہنچے گا محمد کے ذریعے اور یا پھر محمد کے صحابہ کرام کے ذریعے، کہ میں اس دین کی دعوت دے رہا ہوں، میرے صحابہ کرام کی اس دین کی دعوت دیتے رہیں گے، اور قیامت تک دین محفوظ رہے گا. اس لیے کہ میں محمد اپنے کردار سے اس دین کے ارد گرد مضبوط دیواریں علم کی کھڑا کر جاؤں گا، اور میرے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنا خون دے کر، اپنی جانیں قربان کر کے، اپنی گردنیں کٹوا کر اس دین کی حفاظت کے لیے ایسے قلعے تعمیر کر دیں گے کہ قیامت تک آنے والی کوئی قوت اس اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی. یہ میں محمد کا کردار ہوگا اور میرے صحابہ کرام کا کردار. یہ اتباع کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے استعمال کیا، وہ صحابہ جنہیں اللہ نے ذریعہ بنانا تھا اسلام کے امت تک پہنچانے کا. دوسرا لفظ ہے معہ. آپ نے بارہا قرآن مجید کی تلاوت کی. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الفتح کے آخر میں کچھ مارکۃ الآراء آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ وہی ہے کہ جس نے اپنا رسول بھیجا، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو وہ سارے دینوں پر غالب کر دے. اور ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک اسے ناپسند سمجھتے. اگلی بات فرمائی محمد الرسول اللہ، دعوت محمد اللہ کے رسول ہے. اور چونکہ ہر دعوے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ محمد الرسول اللہ یہ دعویٰ ہے، اور اگلی پوری آیت، اس آیت کا آخری پورا حصہ یہ اس دعوے پر دلیل ہے. وہ کیا ہے؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کیا کہا؟ والذین معہ، وہ
جو نبی کے ساتھ ہیں، جو نبی کی معیت اختیار کریں گے، جو نبی کی پیروی کریں گے، دائیں بائیں کھڑے ہو کر۔ آپ کو یاد ہے کہ اس معیت کا ثبوت صحابہ کرام نے بدر کے معرکے کے موقع پر دیا کہ جب پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صورتحال بدل گئی ہے، ہم نکلے تھے قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، لیکن اب مقابلے کی صورت بن گئی ہے، 1000 کا لشکر بدر کے میدان میں اتر آیا ہے، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم گھر سے اس جنگ کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے، لیکن اب واپس لوٹنا، واپس مدینہ طیبہ جا کر تیاری کر کے آنا، اس کے لیے کوئی گنجائش اور فرصت باقی نہیں رہی، بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو بات کہی ہے، اللہ کی قسم ہے، سوچئے، سوچ کر ڈوب جائیے اس معاملے میں کہ پیغمبر دو عالم کے صحابہ کی عظمت اور فضیلت کیا تھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ کا رخ ہماری طرف ہے، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھیں گے، اور اگر تم جیت گئے تو ہم جیت میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں، ہم محمد کے ساتھی ہیں، ہم نے محمد کا ساتھ دینے کا عہد کیا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، آپ اگر ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑے برق الغمام تک دوڑائیں گے، ہم آگ اور پانی کے سمندر میں، خون کے سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے۔ اللہ کے رسول، آپ فیصلہ کیجئے، ہم آپ کے دائیں ہو کر، آپ کے بائیں ہو کر، آپ کے آگے ہو کر، آپ کے پیچھے ہو کر لڑیں گے، اور جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک آپ پر کوئی آنچ نہیں آتی، ہم سب کے سب اے آمنہ کے لال آپ کی ذات پر، آپ کی شخصیت پر اور آپ کی نبوت پر قربان ہو جائیں گے، ہم میں سے کوئی بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے گا۔ معیت کا ثبوت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یوں، اور یہ بات کیا کہی؟ والذین معه اشداء علی الکفار، میں ترجمے اور تفسیر کی طرف نہیں جا رہا، رحماء بینہم، یہ ان کے اوصاف ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اور یہ 4-5 جملے کہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے محبوب، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، تیری نبوت کی اور تیرے صحابہ کرام کا تیرا ساتھ دینے کی یہی وہ مثال ہے جو ہم تورات میں بھی بیان کر چکے ہیں، انجیل میں بھی بیان کر چکے ہیں۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ہم نے تورات و انجیل میں بھی یہ کہا کہ محمد اس طرح کی شان نبوت لے کر آئیں گے، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ معیت کی، فداکاری کی، جانثاری کی اور اسلام کے لیے قربانی کی اس طرح کی شان لے کر سامنے آئیں گے۔ ہم نے تورات اور انجیل میں بھی تیرا بھی ذکر کیا ہے اور تیرے صحابہ اکرام کے اوصاف بھی بیان کیے، یہ معیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ تیرے ساتھ ہیں، یہ تیرے ساتھ رہیں گے، تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور جب یہ تیرا ساتھ دنیا میں نہیں چھوڑیں گے تو ان کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن بھی ہے میرے محبوب، میں ان صحابہ اکرام کو تیرے ساتھ کھڑا کروں۔ یہ بھی قرآن مجید میں کہا، یعنی صحابہ اکرام جو ذریعہ بننے والے تھے۔ میں یہ بات اب کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو صحابہ اکرام پر اعتماد نہ رہے تو پھر ساری اسلام کی عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، اسلام کی ساری عمارت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کو صحابہ اکرام پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرنا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، میں اب حدیث کا سہارا صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ جو معیت قرآن نے بیان کی ہے اسے آپ کے ساتھ پیغمبر دو عالم صلی اللہ
بہتر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں میری صحبت کے لیے چنا ہے۔ قیامت تک آنے والا کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ محمد عربی کی صحبت کے لیے مجھے چنا گیا۔ یہ صحابہ کرام ہیں، یہ عشرہ مبشرہ ہوں یا اصحاب بدر ہوں یا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے تھے تو 1.25 لاکھ تعداد میں جو سامنے موجود تھے وہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے، محبوب کی معیت کے لیے، محبوب کا کلمہ پڑھنے کے لیے چنا۔ اور یہ بات پیغمبر دو عالم کے صحابہ نے تو بعد میں کہی ہوگی۔ پیغمبر دو عالم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے میں محمد کو صحبت کے لیے چنا اور میری صحبت کے لیے میرے صحابہ کو چن چن کر میرے پاس آ گئے۔ یہ اللہ کا انتخاب تھا، یہ اللہ کا چناؤ ہے، اور جو شخص اپنے چناؤ پر اعتراض کرتا ہے اسے حق ہے، تنقید کرے اس کا حق ہے۔ جو شخص اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرے اس کا کسی کو حق نہیں، اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ میں دور نہ چلا رہا، پیغمبر دو عالم امام الانبیاء علیہ التحیۃ والسلام نے فرمایا کہ اکرموا اصحابی، میرے صحابہ اکرام کی عزت کرنا، فإنہم خیارکم، اس لیے کہ وہ تم سب سے بہتر ہیں۔ پیغمبر دو عالم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کو برا بھلا نہ کہنا، لا تسبوا اصحابی، اس لیے کہ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص قیامت تک آنے والے سخی، قیامت تک آنے والے مالدار، قیامت تک آنے والے مسلمان بادشاہ، فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، احد پہاڑ جتنا سونا کوئی شخص تم میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو فرمایا یاد رکھنا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، اس کے مقابلے میں میرا صحابی 2 کلو جو 2.5 کلو گندم یہ خرچ کرتا ہے، تم احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتے ہو، تو میں محمد اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہارا ثواب صحابہ اکرام یا عمل کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کا ایک مد 2.5 کلو جو اور گندم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ تم اگر احد پہاڑ اتنا سونا خرچ کر لو گے تو میرے صحابہ اکرام کے اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکے گے۔ کیوں؟ کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کے ایمان کا مشاہدہ کیا، ان کی فداکاریاں دیکھی، ان کی قربانیوں کا خود اندازہ کیا، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ اکرام کا جو معیت کا تذکرہ تھا، یہاں فرمایا والذین معہ، نبی کے ساتھ ساتھ رہے، نبی کے ساتھ ساتھ رہیں گے، نبی کی معیت کا حق ادا کریں گے، تو پھر میں اللہ ان کو اس کا اجر کیا دوں گا، کیونکہ اللہ قدردان ہے، قدر و قیمت جانتا ہے، اللہ صلے دینا جانتا ہے، اللہ اجر و ثواب دینا جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ معیت کا لفظ ہے، فرمایا کہ دنیا میں یہ میرے نبی کے ساتھ ہوں گے، قیامت کے دن میں اللہ ان صحابہ اکرام کو اپنے نبی کے ساتھ تفریح فرمائے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ دن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب بادشاہ رسوا ہو رہے ہوں گے، جب حکمران رسوا ہو رہے ہوں گے، جب
کے صحابہ کو سبحان اللہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ کیا ہوگا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم ایک نور ہوگا ایک روشنی ہوگی جو ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں چل رہا ہوگا صحابی چل رہا ہے اس کے آگے آگے ایک شمع روشن ہے آپ نے دیکھا دنیا میں یہ کبھی کبھی منظر ہوتا ہے کہ بادشاہ چلتے ہیں تو ان کے سامنے مشن اٹھائے ہوئے لوگ چلتے ہیں پتہ چلے کہ یہ کوئی جلیل القدر آدمی آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا آدمی ہے اس کے دائیں طرف بھی کوئی آدمی شمع لے کر چلتا ہے اس اعلان کے لیے اس نشان کے لیے کہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے فرمایا جب سارے نبی موجود ہوں گے نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے افراد موجود ہوں گے اس دن میں نبی اور نبی کے صحابہ کے آگے آگے بھی نور چلاؤں گا ان کے دائیں طرف بھی نور چلاؤں گا معاشر کے میدان میں ساری انسانیت منظر دیکھے گی کہ محمد کیا ہے اور محمد کے صحابہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت اور فضیلت یہ ہے اور اس جماعت صحابہ کا وقار اور اس کی حرمت اور اس کی عزت اور اس کی تکریم اور اس کا معتبر ہونا یہ ہے کہ اللہ تبارک اور پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں تعبیر استعمال کیا ان کے بارے میں لفظ کیا استعمال کیے چنے ہوئے لفظ قدرت خداوندی سے آپ دیکھیں کہ ہم ایمان لائے اللہ ہمارے ایمان کو معتبر قرار دے ہمیں اپنے ایمان پر استقامت نصیب فرمائے مصائب و آلام کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ایمان پر ہمیں کھڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے لیکن کون کھڑا ہوتا ہے اور کون کھڑا نہیں ہوتا کس کا ایمان بچتا ہے اور کس کا ایمان نہیں بچتا پیغمبر دو عالم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ ایک آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا دن کے مصائب اور آلام سے گزرتا ہوا شام کے وقت کا کفر اختیار کر لے گا شام کے وقت ایک آدمی مسلمان ہوگا صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا یبیع دینہ و ایمانہ لعرض من الدنیا وہ اپنے دین اور ایمان کو دنیا کے مال و دولت کے ساتھ بیچ ڈالے گا اپنے ایمان کا سودا کرے گا یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا ہو جائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایمان بک رہے ہیں کس طرح لوگوں کے ضمیر بک رہے ہیں کس طرح لوگ اپنے دین کو بیچ رہے ہیں لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیغمبر دو عالم کا ساتھ ساتھ چلنے والے لوگ وہ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نہ کوئی ان کے ایمان کو خرید سکتا ہے نہ کوئی انہیں ایمان سے محروم کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک هم المؤمنون حقا کائنات ارضی میں کائنات سماوی میں میری ساری مخلوق میں اگر کسی نے پکے سچے مومن جو اپنے ایمان پر ڈٹ جائے قربان ہو جائے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرے وہ دیکھنے ہو تو وہ محمد کے صحابہ کس کے لیے کہا میں آگے چل کر آپ سے جو بات کہنے والا ہوں یہ اس کے لیے تمہید ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک هم الراشدون یہ ہدایت یافتہ ہے اولئک هم المتقون یہ متقی ہے اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم یہ سب صحابہ اولئک هم الصدیقون ایک ابو بکر نہیں ابو بکر صدیق ہے اسے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے صدیق کا لقب دلوایا اس کی اپنی الگ شان ہے اس پہ الگ بات ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے من حیث الجماعت از اول تا آخر پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کلمہ پڑھنے کے بعد پیغمبر کی صحبت میں ایک لمحہ کے لیے بھی ٹھہرنے والے جتنے لوگ تھے ان سب کے لیے فرمایا کہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم یہ
صدیقین بھی ہیں اور اپنے رب کے یہاں ان کی شہادت قبول کی جائے گی۔ یہ جس کے حق میں گواہی دیں گے قبول ہوگی، جس کے خلاف گواہی دیں گے قبول ہوگی۔ یہ عظمت، صداقت اور رفعت کے اس مقام پر کھڑے ہیں۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ سب کچھ جو کہا یہ کیوں کہا؟ اولئک هم الصدیقون والشہداء، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اس طرح کے لفظ قرآن مجید میں متعدد جگہ پر کہے گئے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا گیا، اور میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ اولئک هم خیر البریہ، یہ لفظ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ جو لوگ مجھ پر اور میرے نبی پر ایمان لائے ہیں وہ کیا ہے؟ اولئک هم خیر البریہ۔ اور البریہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا ساری مخلوق۔ نبیوں کو تو ہم ویسے اس میں نہیں لاتے مقابلے میں، نبیوں کی شان تو بالکل الگ ہے، وہ بلند والا ہے۔ اس کے علاوہ عرش ہو، کرسی ہو، جن ہو، انسان ہو، لو ہو، قلم ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، اللہ کی ساری کائنات کو اٹھا کر ایک پلڑے میں رکھا جائے، اللہ فرماتے ہیں یہ سب کی سب مخلوق ایک طرف، لیکن جن لوگوں نے میرے نبی کی نبوت پر ایمان قبول کیا اور جو جماعت صحابہ کا مصداق بن گئے، میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ اولئک هم خیر البریہ، وہ میری ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے۔ اور اگلی بات جو میں آخری بات کہنے لگا تو اس کے بعد اگلے خطبات جمعہ میں مجھے اس ذریعے پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے بارے میں پیدا کی جانے والے شکوک و شبہات پہ کچھ گفتگو کرنی ہے۔ پہلے یہ تو سمجھ آ جائے کہ یہ ذریعہ ہے کیا، یہ ذریعہ اختیار کس نے کیا؟ یہ ہم نے نہیں بنایا، ان کے خاندانوں نے اپنے بچوں کو چن کر نہیں کہا کہ جاؤ محمد کا ساتھ دو، یہ کوئی انتخاب لوگوں نے نہیں کیا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں پہ اپنی نظر ڈالی، خدائی نظر، اللہ نے اپنی الوہیت، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سارے انسانوں کے دلوں سے بہتر پایا، انہیں نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا، انہیں نبیوں کا امام بنا، نبی الگ ہو گئے۔ ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر دو عالم کے بعد، نبیوں کے بعد باقی انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو نبی کے صحابہ کے دلوں کو سارے بندوں کے دلوں سے بہتر پایا، تو پھر انہیں چن کر محمد کا ساتھ بنایا۔ یہ چنا ہوا ہے، یہ چنی ہوئی جماعت ہے۔ اللہ کے انتخاب پر کوئی اعتراض نہ کرے، اور کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان کو ضائع نہیں کر سکتے۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں جو کچھ نبی نے کہا یہ تو بعد کی بات ہے، یہ حدیث مبارک ہے۔ کوئی بد زبان آدمی جو انکار حدیث کا فیصلہ کیے بیٹھا ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیثیں تو 200 سال بعد گھڑی گئی یا بنائی گئی یا مرتب کی گئی، مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے۔ قرآن پر تو اعتبار ہے، قرآن کی بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی نہیں میں نے ان کو یہ رتبہ دے دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ وہ ہیں، اور یہ کہا ہے سورہ حجرات میں، مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی سورت میں، یعنی آخری زمانے میں، فرمایا یہ جو نبی کے ارد گرد تمہیں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں صحابہ کرام، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے خود ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی کے لیے۔ امتحن اللہ
خود اللہ نے امتحان لیا قلوبہم ان کے دلوں کا للتقوی تقوی کے لیے. تو پھر کیا نکلا اس امتحان میں؟ اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم. میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ سب کے سب اس امتحان میں کامیاب ہوئے اور اعلیٰ نمبر لے کر کامیاب. لہم مغفرۃ واجر عظیم، انعامی نمبر لے کر. مغفرت اپنی جگہ پہ، اجر عظیم ہے ان کے لیے ایوارڈ ہے، ان کے لیے انعام ہے کہ میں نے جب ان کے دلوں کا امتحان لیا تو یہ سب کے سب اس امتحان میں کامیاب ہوئے. اور پھر میں نے کیا کیا؟ جب یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں اللہ نے کہا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. پھر میں اللہ نے ان کے دلوں میں اتر کر اپنی قدرت کے ساتھ الایمان کا لفظ لکھ دیا کہ ساری دنیا سے ایمان نکل سکتا ہے، محمد کے صحابہ کے دلوں سے ایمان نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ میں اللہ نے خود ان کے دلوں میں ایمان کا لفظ لکھا. کتب فی قلوبہم الایمان الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا. اللہ نے تقوی کا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ ان کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیا ہے. جہاں صحابی ہوگا وہاں لا الہ الا اللہ ہوگا، جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں صحابی ہوگا. اور یہ میں نے ایسے ہی بانٹنے کے لیے نہیں کیا. کانوا احق بہا واہلہا، یہ اس کے حقدار تھے، اس کے اہل تھے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ لازم. یہ جماعت صحابہ ہے. اور پھر آخری آیات کا ایک بہت بڑا انبار ہے، بہت بڑی ترتیب ہے. لیکن میں ایک بات کہہ کر اس رجال اللہ اصحاب رسول اللہ کے اسلام کے امت تک پہنچنے کے 3 ذریعے ہیں. مضبوط ترین ذریعہ ہے کلام اللہ، مضبوط ترین ذریعہ ہے رسول اللہ، اور مضبوط ترین ذریعہ ہے اصحاب رسول اللہ. نہ کلام اللہ پہ اعتراض کرو، نہ رسول اللہ پہ اعتراض کرو، نہ اصحاب رسول اللہ پہ اعتراض کرو. ان پہ اعتراض کرو گے تو تمہارا دین مجروح ہو جائے گا، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ رجال اللہ کیا ہے، یہ اصحاب رسول اللہ کیا ہے. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً. یہ اے میرے نبی کے صحابہ، تم معمولی لوگ نہیں ہو، تم عظمت کا وہ ستارہ ہو، بلندی کا وہ مہتاب ہو کہ حبب الیکم الایمان. اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کی ہے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان زینہ فی قلوبکم. اور ایمان کا گلدستہ، ایمان کا پھول اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. زینہ فی قلوبکم، ایمان کو آراستہ کر کے، ایمان کو سجا کر تمہارے دلوں میں ڈال دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور میں اللہ نے تمہارے دلوں میں فسق کے لیے، کفر کے لیے، عصیان کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے. نہ تم کفر کر سکتے ہو، نہ فسق کر سکتے ہو، نہ گناہ کر سکتے ہو. میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں سب کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے. اور اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ. یہی راشدون ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر نعمت ہے. محترم حضرات، میں آگے چل رہا ہوں اور اس بنیاد پر کہ جس طرح کلام اللہ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب قرآن نے بھی دیا، پیغمبر نے بھی دیا، امت کے علماء صدیوں سے دے رہے ہیں. رسول اللہ پر ہونے والے اعتراضات کا گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان ہوا. صحابہ کرام پر جو اعتراضات کیے گئے یا کیے جا رہے ہیں یا کیے جائیں گے، ان کا جواب تو یہی خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے ایمان کی خود گواہی کی ہے، ان کے ایمان پر کسی کو شک و شبہ کرنے کی جائز نہیں ہے. جو کچھ کہا گیا اللہ نے زندگی اور توفیق بخشی اس پر گفتگو
کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔